اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آل محمد۔ معزز مومن مومنات، آپ سب کو القائم چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور خداوند متعال سے دعا و درخواست ہے کہ ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں امام کے حامی و ناصروں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے کو میں اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں، اور ماہ شوال کی نسبت سے اور موجودہ ابھی جو چاند گرہن، سورج گرہن اور یہ لگے ہیں آندھی طوفان، جو موجودہ ملک کی حالات پاکستان کے پوری دنیا کے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں فرداً چونکہ میں یہ کافی عرصے سے مومنین کی جملہ خدا کی مخلوق کی خدمت کوشش کرتی ہوں کہ میرے سے کچھ ایسا ہو جائے کہ جس سے خدا کی مخلوق خوش ہو جائے اور میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو یہ میں کافی عرصے سے کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جس پہ میں فرداً سب اجتماعی کوئی کام کر سکوں۔ تو مجھے بس میں نے آج سوچا کہ چونکہ اب ہے تو میں بجائے اس کے کہ چند لوگوں تک یہ میری بات پہنچے، بہت سے لوگ ایسے پریشان حال موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، تو بہت پریشانی کا عالم ہے، ہر انسان پریشان ہے، اور ہمارے ارد گرد ایسی گرد ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور ہم اسی پریشانی میں لگے رہتے ہیں، اور بیمار ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہیں، اپنے جسمانی روحانی بیماریاں جو ہیں ان روحانی بیماریوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، لیکن جو نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا، کوئی نیکی کی ہدایت کسی کو دے وہ نہیں سن رہا، تو لیکن وہ ذات ایسی ہے میرے پروردگار کی، جو محمد کا رب، جو علی کا رب، جو حسن کا رب، جو حسین کا رب، جس نے کائنات ان کے لیے بنائی، ان کے صدقے میں وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے، جس سے ہم انسان بعض اوقات غافل رہتے ہیں، لیکن ہم سب کا فرض ہوتا ہے کہ اب اچھی بات کو پھیلائیں اور اس پہ کوشش کریں، کیونکہ اگر جیسے قرآن میں بات کریں تو سب کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے، لیکن پتہ تو سب کو ہوتا ہے، لیکن اصل بات ہوتی ہے عمل کی۔ تو چونکہ ہمارے گرد جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ ہے ہی کریم ہے، اس کے لیے ہم تو ذہنوں میں گمان ہی نہیں کر سکتے کہ یہ بلا وجہ اللہ نے، ہم سوچا کریں کہ اللہ بلا وجہ، تو وہ کسی کے اتنا پیار کرنے والا ہے تو بلا وجہ وہ ہمیں کسی مصیبت میں کیوں ڈالے گا۔ ہمارے جسمانی، ہماری روح کو بیمار، یہ جو جسمانی بیماریاں بھی آتی ہیں وہ اصل میں ہماری روح کہیں نہ کہیں سے ڈیمیج ہوتی ہے، جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو آج میں آپ کے لیے، کیونکہ کافی عرصے کے بعد اتنا لمبا پیریڈ دعا کی قبولیت کا آ رہا ہے، چونکہ جو ستاروں کی چالیں بدلی ہیں، ایک دوسرے کے گھر چینج ہوئے ہیں، یہ ایک علم ہے، ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا، تو کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے حساب سے زمین پہ جو بھی یہ ہر مہینے میں عقرب لگتا ہے، اور پھر چاند گرہن، پھر سورج گرہن ابھی ہوا ہے، تو اس سے بہت سے موجودہ حالات کو دیکھیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اگر ہم اس کا اسٹڈی کریں، اس کے قرآن سے علم سیکھیں، باقی چیزوں سے، اہل بیت سے اس چیزوں کے بارے میں کریں، تو یہ اس کے بہت ہی، اگر کسی پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں تو بہت ہی اچھے پڑتے ہیں۔ کچھ بروج کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں ہی بدل جاتی ہیں، کچھ کی ہوتی ہیں کہ ان کی زندگیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں، وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنا ناطہ رشتہ جوڑی رکھتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 20 مئی بروز ہفتہ
دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے سب لوگوں نے بہت تکلیفیں دکھ دیکھی ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو سہارا دینے کے لیے ہر دن میں، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ہر دن میں جن کو علم ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہر دن میں کوئی نہ کوئی 2 گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہر وقت اچھی اچھی باتیں منہ سے نکالو، اپنے لیے اچھا گمان رکھو، دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھو، تو وہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب بہت لمبے پیریڈ کے لیے اس ماہ شوال میں 20 مئی ہے، قبولیت کی گھڑی آ رہی ہے، جو پاکستانی ٹائم کے مطابق 5:14 سے شروع ہو رہی ہے اور یہ 6 گھنٹے کی ہے۔ اب آپ نے کرنا ایسے ہے کہ ہم لوگ اپنے، اگر انسان اپنا علاج، اپنی روح کا علاج، اپنی جسمانی علاج، اپنے ذہن کا علاج چاہتا ہے تو وہ قرآن و آل بیت سے توسل کر کے یہیں سے علاج ڈھونڈے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اس میں ہر مرض کی دوا ہے، ہر چیز کا مسئلے کا حل ہے، ہر چیز کا کوئی بات ایسی ہے نہیں جو اللہ نے قرآن میں نہ ہمارے لیے ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی استاد نہیں ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کو پرکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو اس کا جواب آپ کو کہیں سے نہیں مل رہا، آپ کی کہیں تک رسائی نہیں ہو رہی، تو میرا ایمان ہے کہ قرآن کو آپ کھولیں گے، آپ کو اس میں ہر بات کا جواب ملے گا، آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، آپ کے تسکین دل کو نہیں آ رہی، اس کا حل ہے اس میں۔ تو اسی کی روشنی میں انسان بس دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا، سوچ نہیں رہا کہ یہ میرے پہ کیوں ہے، جبکہ میرا مالک اتنا کریم ہے اور اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اس سے زیادہ کسی کو اذیت، کسی کا پردہ فاش کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ لیکن ہم آج کل ایک دوسرے کے تہمتیں لگانا کوئی عیب نہیں سمجھتے، ہم لوگ کسی کا فساد فی الارض کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے، اور نہ کسی کو، ہر بندے کے بارے میں ایک بغض سا دل میں رکھتے ہیں، کہیں کسی کو کسی کی بات کوئی نہیں اچھی لگ رہی، کسی تو یہی ہماری روح بیمار ہوتی ہے۔ اس سے جب ہماری روح بیمار ہوتی ہے تو ہمارے لیے ہمارا جسم بھی وہ طاقتور نہیں رہتا، ہمارا ذہن طاقتور نہیں رہتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہماری جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، مصائب ہمیں گھیر لیتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ تعویذوں والوں کے پاس جائیں، ادھر ادھر جائیں، ان سے رہنمائی لیں، اپنا پیسہ بھی ضائع کریں۔ اور پھر میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، چونکہ میں یہ کافی عرصے سے خوشنودی خدا کے لیے کام کرتی ہوں، کوئی میرا کسی سے ڈیمانڈ نہیں ہوتی، کہتے بھی ہیں تو میں کہتی ہوں بس میرے حق میں دعا کر دیا کریں کہ مالک میری دعاؤں کو قبول کرے، جو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں یہ دعا کرتی ہوں مالک جس کو میں بتا رہی ہوں میری وجہ سے تیری مخلوق خوش ہو جائے، اور تو میرے سے راضی ہو۔ اور میں کہتی ہوں میرا ہدیہ یہی ہے کہ آپ یہی دعا کیا کریں کہ میرا پروردگار میرے سے راضی ہو جائے، آل محمد مجھ سے راضی ہو جائے، اور بس مجھے یہی چاہیے کہ جب اس کی ذات ساتھ ہوگی، جب اس کی ذات ساتھ دے گی تو دنیا فنا والی کوئی چیز مجھے چاہیے نہیں ہے، مجھے وہ چاہیے جو باقی رہنے والی ہو۔ تو آپ کو میں اس گھڑی کے بارے میں بتاتی ہوں، ٹائم میں نے بتا دیا ہے آپ کو، 5:14 سے یہ شروع ہوگا، اور آپ نے اس وقت ایسے کرنا ہے ان 6 گھنٹوں کے درمیان، 6 گھنٹے کا آپ نے اندازہ لگا لینا ہے جب سے شروع ہوگا اس سے آگے تک۔ اس کے بعد آپ اس دوران یا اسی لمحے یا جس وقت بھی آپ نے ایسے کرنا ہے، باوضو ہونا ہے، جا نماز پہ بیٹھ کے اللہ کے ساتھ راز و نیاز نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجات پڑھ کے یا 2 رکعت جو بھی جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ کے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 100 دفعہ درود پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اب وہ میں یہ نہیں کہوں گی یہ درود پڑھو، یہ درود پڑھو، یہ درود پڑھو، سب درود کا مطلب یہ ہے اللہ خود اور اللہ کے فرشتے محمد و آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں، وہ جس کی جو مرضی ہے وہ درود پڑھ لے 100 دفعہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم آل محمد کی تسبیح پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کے بعد 11 دفعہ الحمد کی تلاوت کرنی ہے، 11 بار سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، اور 5 دفعہ سورہ طارق اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود کی تسبیح پڑھنی ہے۔ درود کی جب تسبیح پڑھ لیں گے اس وقت آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اب میں اور میرا پروردگار ہے سامنے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم جتنے محو ہو کے دعا میں جو طاقت ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ رسول پاک کا مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو 2 بندے دور سے کسی نے دیکھا کہ ایک نماز میں مشغول ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنی عبادت میں مشغول ہے، ایک بندہ ہے جو وہ دعا میں مشغول ہے۔ کافی دیر جب گزر چکی تو صحابہ میں سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کافی دیر سے وہ دونوں بندے عبادت میں مصروف ہے، ایک تو عبادت کر رہے اللہ کی اور دوسرا اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے، تو ان دونوں میں سے کیا فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے اللہ کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پہ، وہ چاہتا ہے یہ میرے سے مانگتا رہے، اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ مجھ سے اس نے اپنے آپ کو میرے آگے سلنڈر کر دیا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور پھر آخر کار دنیاوی ماں مجبور ہو جاتی ہے، تو اس نے تو ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا تخلیق کرنے والا ہے، ہم سب امانتیں ہیں اس کی، اس دنیا میں ہم نے جانا ہے، اسی کے پاس جانا ہے، وہی لے کے آیا ہے، وہی ہمیں لے کے جائے گا۔ تو اللہ کے آگے ہم نے نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ محمد و آل محمد کے توسل سے، امام زمانہ کے توسل سے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سلنڈر کرنا ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے آگے آپ نے خشوع کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر کے سجدے میں دعا مانگیں، ویسے مانگیں، ہاتھ اوپر کریں، گڑ گڑا کے دروازہ اللہ کا کھٹکھٹائیں، اور مجھے کامل یقین ہے کہ محمد و آل محمد کریم کربلا کے صدقے، امیر کائنات کے صدقے میں ہماری یہ دعائیں اللہ مستجاب کرے گا۔ اور آپ نے جو اللہ کے سامنے مانگنا ہے آپ مانگیں، اپنی دلی حاجات، جو بھی باتیں، اللہ واحد وہ ہستی ہے، وہ نہ ہماری باتوں سے وہ گھبراتا ہے، بلکہ وہ واحد ذات ہے کہ جس کے ساتھ جتنا ٹائم گزارا جائے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور نماز بھی کہتے ہیں کہ وہ نماز بھی اتنی معرفت والی نہیں ہوتی جو بغیر کم ٹائم میں دعا کے ختم ہو جائے۔ تو آپ کو میں اسی لیے بار بار کہتی ہوں کہ آپ یہ کہ بہت اچھا ٹائم ہے، آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 5 کا عدد آ رہا ہے، 5 کا 5واں مہینہ ہے، 5 بجے لگ رہا ہے، اور رسول اللہ اور اللہ کے عدد کو جب ہم ٹوٹل کریں گے، یہ علم ہے ایک، لیکن میں آپ کی تھوڑی سی روحانیت بڑھانے کے لیے، خشوع بڑھانے کے لیے، اللہ کی ذات تک ایک اپنے دل کی تڑپ کو لانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ اور رسول کے عدد کا جو ملا کے اس کو مائنس جمع کریں گے تو وہ عدد وہ بھی 5 بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ 5 کے صدقے میں، جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے، تو آپ نے اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے انتہائی خشوع کے ساتھ اللہ سے ایک نادان بچے کی طرح ضد کر کے مانگنا ہے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سائے میں آپ سب لوگوں کو رکھے، اور آپ کی دلی حاجات پوری کرے، اور آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ کرے، اور آپ لوگوں کو اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور برے لوگوں کو اچھے طریقے سے آپ سے دور فرما دے۔ اور اب میں آپ سے یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ، چونکہ میں نے یہ بہت ہی کہا کہ میں چند لوگوں کو بتانے کہ میں ایسے کرتی تھی، پہلے ایسا کوئی بات ہوتی تھی تو جو اپنے جاننے والے جہاں ہوتے تھے ان کو میسج کر کے بتا دیتی تھی یہ کرنا ہے، یہ ٹائم آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، لیکن میں نے اس دفعہ کہا کہ نہیں،
میں پوری دنیا پریشان حال ہے، جہاں جہاں بھی ہیں ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں، تو وہ ان گھڑیوں سے، کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کرنا ہے. تو اس وقت سارا ملک، ساری دنیا پریشانی کی عالم میں ہے. ہر بندہ اپنی اولاد اس کی وجہ سے پریشان ہے، مائیں پریشان ہے، بیٹیوں سے، بیٹوں کی وجہ سے، بالخصوص اولاد کی وجہ سے. تو اللہ آپ کے اولادوں کو خوش بخت قرار دے اور انہیں اللہ اور رسول کا نام روشن کرنا اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا نصیب فرمائے، تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو. تو آخر میں یہ کہوں گی کہ آپ نے میرے اس چینل کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور بیل کا بٹن بھی دبانا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی کہ کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے اور لوگ اس سے فیض یاب ہوئے ہیں. اور آخر میں آپ سب سے التماس ہے کہ آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور میرے اہل خانہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے. تو آخر میں آپ سب کو خدا حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم و آل محمد.